اس کو جھٹکا لگا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن صلاح الدین نے موقع ہی نہیں دیا اور آخری بار اس کا ہاتھ چوم کر کہا، سمرن یہ آخری بار دیکھ رہا ہوں میں، اگر ایسا دوبارہ ہوا تو میں نے ظلم کرنے والے کا تو حشر کرنا ہی ہے، مگر چھوڑوں گا تو مار کھانے والے کو بھی نہیں میں۔ دروازہ اچانک کھلا، وہ موڑا دیکھا، موڑے کھڑی ہوئی تھی، ہاتھوں میں شاپر تھا۔ اس طرح ان دونوں کو دیکھا، مسکرائی، بیٹی آؤ تمہارے کپڑے آئے ہیں، 2 دن کا کہا تھا بچی نے 5 دن میں بنا دیے، بلا کرے اس کا، آؤ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، صلاح الدین باہر جاؤ تم۔ ویسے موڑے، سمرن کو میری ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، کیا خیال ہے ادھر ہی نہ رک جاؤں؟ سمرن کا منہ کھل گیا، اس قدر بے باکی صلاح الدین اس کی حالت دیکھ کر ہنس پڑا۔ موڑے نے اتنا دھیان سے نہیں سنا تھا اور صلاح الدین نے انہیں سنانا بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ گیا لیکن اٹھنے سے پہلے اس کا گال تھپ تھپانے لگا، وہ ڈر گیا، ایسا لگ رہا تھا وہ اسے تھپڑ مارے گا۔ صلاح الدین نے افسوس سے اسے دیکھا، پھر سارا ہلاتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ باہر نکل کر کوریڈور کی طرف جانے لگا جب اسے آغا جان کا ملازم چلاتا ہوا اس کی طرف ہے، اس کے ماتھے پر بال آگے کوئی بھی یہاں نہیں آتا تھا سوائے صلاح الدین کے۔ صلاح الدین ایک دم رکتے ہوئے اس کے سامنے آئے اور راستہ اس کا رک چکا تھا۔ ملازم ڈر گیا، کدھر جا رہے ہو؟ سخت باری لہجے میں جو کبھی اس مال میں نہیں آیا تھا لیکن محبت کی حد اپنانا پڑ رہا تھا، وہ ڈر گیا لیکن خاموش رہا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ مزید سخت لہجہ، وہ آغا جان کا حکم؟ کیسا حکم؟ اگر ان کا یہ حکم ہے کہ اس لڑکی کو بلایا جائے تو پلیز ابھی آپ واپس تشریف لے جائیے اور اب کسی کے سامنے نہیں آئے گی، یہ میرا حکم ہے۔ پر صاحب انہوں نے، وہ گھبرائے لہجے میں بول رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے ٹوکا، میں کہہ رہا ہوں جائیے آپ، اس پر اگر کسی کا بھی حق ہے تو وہ صرف میرا، باقی کسی کا کوئی تعلق نہیں، کہہ دو اگر پھر ان کے کہنے پر آپ یہاں آئے میں آپ کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، جو بات فوراً میرے کمرے میں آئے گا۔ وہ کہتے ہوئے چل پڑا اور اپنے اعصاب ڈھیلے کیے۔ وہ کب ایسا تھا اس کے گھر والے مجبور کر رہے تھے وہ ایسا بنے، لیکن ان کی غلط فہمیاں تھیں۔ وہ عورت کے معاملے میں سخت گیر انسان بنے، وہ کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا جتنی وہ عورت کی عزت کرتا۔ شاید اس دنیا میں کوئی کرتا ہو۔ وہ چلتا ہوا آیا جہاں اسامہ اور ارباز بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اس کے چھوٹے چچا کے بیٹے تھے۔ چچا اور چچی کی ڈیتھ کسی کار حادثے میں ہو گئی تھی، اس لیے وہ تو اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن ان کے 2 بیٹے اس حویلی کے حوالے کر گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے کیونکہ انہیں ان کا ماحول بالکل سخت ناپسند تھا، کیونکہ یہ ہر پٹھان سے بے حد محبت تھے، اتنے جابر، اتنے ظالم و برداشت کرنے نہیں کر سکتے تھے، اس لیے شہر سے روانہ ہو گئے تھے۔ مگر اب چونکہ ان کی وفات کے بعد دونوں بچوں کو یہاں آنا پڑا تھا، وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا اور 21 سالہ اسامہ کے پاس آیا اور اس کے ساتھ بیٹھا جو لیپ ٹاپ میں اپنی اسائنمنٹ بنا رہا تھا، جبکہ 19 سالہ ارباز کھڑا سر پہ لگا ایرو بورڈ پر تیر نشانی پہ پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری یونیورسٹی کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ صلاح الدین اسامہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اسامہ کو ناگواری ہوئی، وہ کبھی بھی صلاح الدین کو نہیں پسند کرتا تھا، اس کے جو گھر میں اہمیت تھی وہ اس کی نہیں تھی، اس لیے حسد کی آگ میں ہمیشہ صلاح الدین سے جلا کرتا تھا اور اس سے دور دور ہی رہتا، کیونکہ آغا جان کی جو ٹھنڈک تھی وہ صلاح الدین اور ہادی کے لیے تھے، اس کے لیے اور ارباز کے لیے نہیں۔ 2 ہفتے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بولنا پڑا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اسے ہیرا کی بچی کو مارنا ہے۔ صلاح الدین مسکرایا ارباز کی بات پر۔ ہاں، کیا کیا اب اس نے تمہارے ساتھ بازی صاحب؟ کرنا کیا ہے، میرے تیر گھما دی، اگر مارنے ہی تھے اس پر تو جلدی سے لوٹا دیتی۔ صلاح الدین نے مسکرایا اور غائب ہوگی، کیا مطلب ہے؟ اس نے پہلے مجھے کہا کہ میرا کوئی دشمن ہے، اسے سبق سکھانا ہے، میں نے تو پھر اس نے مجھے کہا میں تیر نشانے پہ لگاتا ہوں تو مجھے سکھا دو، میں نے سکھا دیا، لیکن منع بھی کیا کہ کسی کو نہیں مارنا۔ پھر جب اس نے کہا کہ مجھے 2-3 دے دو، وہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے، جوش مجھے بھی آ گیا، میں نے اسے تقریباً کافی سارے دے دیے۔ اب صلاح الدین تیزی سے اٹھا، کمرے کی طرف بڑھا، موڑے اس کے گیلے بال تولیے سے نکال کر اسے نرم کارپیٹ پہ بٹھاتی پیچھے کو آئی۔ وہ کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے بالوں کو سر پہ کرنے لگی، جب اس کے گردن سے تھوڑا نیچے انہوں نے گہرا زخم دیکھا، ان کا دل دہل گیا۔ چونکہ قمیض کا گلا پیچھے سے کافی گہرا تھا، اس لیے زخم جلدی نظر آ گیا، اس لیے بار بار سمرن منع کر رہی تھی کہ بہت کر لے گی، اور ہر بار اس کے چہرے کے تاثرات کافی تکلیف دہ ہوتے انہیں لگا یہ جسم کے درد کا باعث ہے، لیکن اتنے زخم پر اتنا سہنا سمرن کو سمجھ آ گئی۔ اس نے جلدی سے بال اسے سر پہ کیے۔ آنٹی میں کر لوں گی، آپ رہنے دیں۔ اتنے ظلم پر بھی چپ، اتنا تو وہ بھی چپ نہیں رہی تھی، لیکن اتنی خاموشی اسے ذرا ترس نہیں آیا اپنے اوپر ایک بار تو آواز اٹھا کر دیکھتی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پہ کیا، ایک دم دروازے پہ دستک ہوئی، وہ ڈر گئی۔
موڑے دروازہ کھلے۔ صلاح الدین کی تیز آواز پر سمرن کا تو حلق سوکھ گیا تھا، جبکہ موڑے تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھولا اور آنسو سے بڑی آنکھوں سے صلاح الدین کو دیکھا۔ موڑے، کیا سمرن کے جسم پہ کوئی تیر استعمال کیا گیا ہے؟ سمرن کا منہ کھل گیا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ وہ کل رات کو کپڑے دھوکا، اب کپڑے سکھا کر موڑی تھی جب اسے لگا کچھ چیز اس کے کپڑوں کو چھوئی ہے۔ اس نے اپنا وہم سمجھا، ایک کپڑا سٹینڈ سے گر گئے تھے۔ جب وہ جھکی تھی، اچانک اس کی گردن سے نیچے بڑی زور سے اندر کوئی چیز گھسی تھی، اور پھر اس کی چیخ تھی جسے اس نے سختی سے دبایا کہ رات کے وقت کوئی اٹھ نہ پڑے۔ اس کی چادر اتری ہوئی تھی، اس لیے اس کو لگ گیا، ورنہ چادر نے اسے بچا لینا تھا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، اس کی چیخ نکل رہی تھی، لیکن وہ ہر بار سختی سے دبا رہی تھی، جبکہ غنودگی اس پر چھا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے تیر پیچھے سے جلد سے نکالا، اور پھر بس جو درد تھا اس نے جسم کو ہلا ڈالا تھا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ صبح بھی اس کو مار پڑی تھی۔ اس پاپا پہ خوشات پہ کیوں سوئی تھی؟ انہوں نے اس کی گردن پہ جمے خون کی بھی پرواہ نہ کی اور اسے مارتے چلے گئے، لیکن اسے سہنا تھا اپنے گھر والوں کے لیے۔ موڑے اس کی گردن کے پیچھے موڑے سے کچھ بولا نہ گیا اور وہ روتی چلی گئی۔ صلاح الدین اب اسے دیکھنے لگا۔ سمرن نے سختی سے دوپٹہ اپنے گرد کیا۔ تکلیف اب بھی شدید ہو رہی تھی، لیکن اس نے دوائی کھائی تھی، چپ کے پین کلر جو کچن میں پڑی ہوئی تھی، لیکن ایک دوا سے کہاں سے ہونا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ ایک دم پیچھے ہوتی گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ صلاح الدین چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ پلیز مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے تیزی سے موڑ کر دوپٹہ اتارنے لگا۔ اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ صلاح الدین نے اس کے بال پیچھے کر کے دیکھا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ ہیرا نے کہا تھا مجھے کسی دشمن پہ استعمال کرنے ہیں۔ اس بات پہ صلاح الدین کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ کنپٹی پر کی رگیں تانگی مٹھیاں بیچے وہ اس کی خوبصورت گردن کے نیچے سرحال جیسا زخم کر چکا تھا اور وہ سہ رہی تھی۔ وہ تیزی سے مڑ ڈر گئی۔ جب پلین ہواؤں میں آ گیا تو اسے پہلے جو اس کا دل بچوں کی طرح سہما ہوا تھا، اب وہ چہکتے ہوئے واؤ کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی بیلٹ کھولنے لگے جب صلاح الدین نے منع کیا۔ محترمہ ٹک کے بیٹھیے، آپ سیدھا پیچھے جا کر گریں گی۔ ماموں دیکھیں، یہ روک رہے ہیں مجھے۔ سمرن نے گھور کر صلاح الدین کو دیکھا۔ سمرن صحیح کہہ رہا ہے، اس کی توجہ مت خراب کرو۔ اب اس نے وہی گھڑی اب ماموں کو دکھائی۔ ویسے واقعی آپ دونوں کے ہاتھ میں پاور ہے۔ ایک منٹ کے لیے تو میرا دل بیٹھ گیا تھا، اب تو گئی سمرن۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ رہی ہے۔ محترمہ جتنی آپ نے چیخیں مارنی ہیں، اس سے یقیناً ہم سب نے اللہ کو پیارا ہو جانا ہے، تو ایسی باتیں تو نہ کریں، ابھی بھی ہم ہواؤں میں۔ صلاح الدین کو پلین تھوڑا نیچے کیا، پھر اس کی چیخیں سمرن ماموں نے ٹوکا۔ سمرن نے ہاتھ بڑھا کر زور سے صلاح الدین کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ ماموں، انہوں نے کہا حرکت کی۔ اس نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا، وہ بیلنس کر رہا ہے۔ کوئی نہیں جان بوجھ کر کیا، مجھے تنگ کرے گا، اس کو میں جوتے لگاؤں گی۔ صلاح الدین کو ہنسی آئی۔ اب زیادہ کی نہ کریں، آپ کی ہی بات ہو رہی ہے۔ سر، یہ آپ کی بانجی کبھی کھا کر پیدا ہوئی تھی؟ ماموں ہنس پڑے اور وہ دانت پیستے ہوئے اسے کچھ کہنے ہی والی تھی جب دروازہ کھلا اور ایئر ہوسٹس اندر داخل ہوئی۔ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ کنٹرول باتیں کر رہی ہیں یہ صاحب، دیکھنا آپ لوگ چند منٹوں کے مہمان۔ ہنس بھی رہا، جبکہ پائلٹ کو فوکس رکھنا چاہیے۔ سمرن ماموں بس کرے بار بار سمرن وہ تنگ آگے، سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ صلاح الدین گلا کھنگار کر بولا، کلمہ پڑھ لو سارے۔ اونچے آواز میں بڑبڑائی۔ صلاح الدین کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کچھ نظر نہیں آ رہا تو آپ چلا کیسے رہے ہیں؟ وہ بادلوں کی جرمن کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے سبکی محسوس ہوئی، میں نے کچھ پوچھا ہے اور ہمیں سنائی نہیں دیا، آپ سے پوچھا بھی نہیں ہے، سمرن کہنے لگی۔ صلاح الدین ہنس پڑا۔ آپ خود کہہ رہی تھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے، ہم فوکس کر رہے ہیں۔ ماموں، میں کیا آپ کی جگہ آ جاؤں؟ مجھے بادلوں کو قریب سے دیکھنا اتنا کیا قریب سے دیکھنا، باہر ہی چلی جاؤ پھر۔ اور میڈم، یہ کوئی ریموٹ کنٹرول والی پلین نہیں، کیوں آپ مروانے پہ تلی ہوئی ہیں؟ ماموں، ان سے کہیں چپ ہو جائے ورنہ میں ان کا سر پھاڑ دینا ہے۔ وہ تیزی سے بولی، چپ کر کے بیٹھو سمرن، ورنہ میں باہر بھیج دوں گا۔ ماموں آپ سنجیدگی سے کہنے لگے۔ اسے مجبوراً چپ ہونا پڑا اور صلاح الدین مسکراہٹ دبائے دوبارہ اپنے سسٹم کو دیکھنے لگا۔ وہ پاؤڈر لانا جس سے ریش پڑ جاتے ہیں، کسی کو نہ پتہ چلے، اور ہاں ہو سکے تو زہر لے آنا، اگر موقع ملے تو اسے واقعی مار دوں گی۔ خیر جلدی جاؤ، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مالٹے کی پیس منہ میں ڈالتے ہوئے اسے ہدایت دے رہی تھی اور مڑی تھی تو صلاح الدین کو دیکھا، اس کا چہرہ سفید ہو گیا اور وہ ڈر کر اچھل پڑی۔ دین بھائی،
یہ اس کے کہنے کی دیر تھی اور دین بھائی کا پہلی بار اڑتا ہوا ہاتھ نے اسے زمین کے بال گرایا، وہ منہ کے بال گری۔ صلاح الدین نے اپنی مٹھیاں بیچ لی، اسے خود پہ بھی غصہ آیا، لیکن سمرن کے زخم ہر چیز پہ حاوی ہو گئے تھے بھائی۔ وہ مڑی اور اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تو ابھی صلاح الدین کا ہاتھ پڑتے ہی گال کافی چل رہا تھا۔ مت کہو مجھے بھائی، تم میں ذرا انسانیت نہیں رہی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ داڑھا تھا، باقی سب چھوڑ کے آواز سے باہر آئے، ہیرا کو کال پکڑے اور نیچے گرے ہوئے، جبکہ صلاح الدین کو کھڑے اسے داڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھے کیوں مارا؟ سمرن نے پھر کیا کیا تھا؟ کیوں تم نے جو اسے تیر مارا؟ سب کے منہ کھل گئے اور ہیرا کا تو چہرہ ہی پیلا ہو گیا۔ ہیرا ارباز صدمے سے بولا، وہ یہ سوچ نہیں سکتی وہ اس حد تک جائے گی۔ اگر اس کے کہیں اور لگ جاتا تو میں کیا کرتا؟ تمہیں بھی میں وہی تیر گھساؤں، پھر درد کا اندازہ ہوگا۔ ارباز اونچی آواز میں اسے بلانے لگا۔ ہیرا ڈر گئی۔ نہیں بھائی، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میں آپ کی اور ہادی لالا کی بہن ہوں۔ وہ بالکل رونے والی ہوگی۔ بھولا نہیں تھا میں کسی کو، لیکن تم لوگوں نے ساری حدیں پار کر دی۔ اور ایک بات یاد رکھنا میری، اگر کسی نے بھی اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ ساری زندگی بنا ہاتھ پیر گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر خون کا بدلہ خون ہے تو پھر ظلم کا بدلہ بھی ظلم ہی ہوگا۔ تائی کو کسی نے خبر دے کہ دین نے ہیرا کو تھپڑ مارا ہے تو وہ دہل کا باہر نکلی تھی۔ ان کے پھولو جیسی بچی کو کسی نے پھولو کی چھڑی تک نہیں مارا اور دین نے تھپڑ۔ وہ باہر آئی اور دین غصے سے اندر آ رہا تھا۔ دین! صلاح الدین غصے سے انہیں اگنور کرتا آگے بڑھا۔ تائی اس کے پیچھے بھاگے۔ تم نے میری بیٹی کو کیوں مارا؟ دین! کیا کیا تھا اس بیچاری نے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ صلاح الدین رک گیا لیکن مڑا نہیں۔ یہ اگر آپ کسی اور کی بیٹی کو تھپڑ مارنے سے 1000 بار سوچتی تو آج یہ تھپڑ آپ کی بیٹی کو نہ پڑا ہوتا۔ اپنی بیٹی کو روکے، آج میرا تھپڑ پڑا، کل دنیا کے تھپڑ پڑیں گے۔ وہ اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور تائی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے باہر آئی جہاں ساما ہیرا کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگا کر سنبھال رہا تھا، جو بچوں کی طرح ملک رہی تھی۔ ارباز کی بھی نیچر صلاح الدین جیسی تھی، اسی لیے اسے ہیرا سے کوئی ہمدردی نہیں ہوئی۔ ہمدردی کے حقدار صرف وہی تھی۔ یہ کتنا دور ہے پاکستان، بھلا آ ہی نہیں رہا۔ وہ اب بورڈ سی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، کم سے کم پیسنجر سیٹ میں ٹی وی تو تھی اور سروس کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ کچھ کھا لیتی، لیکن جہاں بالدو اور دو سڑے ہوئے پائلٹس کو کیا دیکھتی، ابھی سے بور ہوگی۔ یہ بات صلاح الدین نے شرارت سے کی تھی۔ نہیں، میں کہاں سے بور، مگر آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے اور میرے پیٹ میں چوہے دو رہے ہیں اور جہاں دو کوئی ٹی وی نہیں ہے۔ ماموں ابھی واش روم کے لیے گئے تھے اور صلاح الدین ابھی تک پلین چلا رہا تھا۔ ویسے آپ کے ہاتھ تھک نہیں جاتے؟ ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتے؟ اگر آپ کے چہرے پہ سر پہ حرش محسوس ہو تب کیا کرتے ہوں گے؟ صلاح الدین پہلے حیرت سے سنتا تھا، بھی اپنے کہکے پر قابو نہ پا سکا۔ ارے ہنس نہیں، پلین کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ وہ اس کے ہنسنے پہ ڈر گئے۔ ویسے سوچنے والی بات کی ہے، آپ نے میرے ذہن میں کیوں نہیں آئے ہیں؟ آپ کو ایچنگ نہیں ہوتی؟ نہیں بھائی، مجھے ایچنگ نہیں ہوتی۔ میں فلائی کرنے سے پہلے بھرپور تیاری کرتا ہوں تاکہ مسئلہ نہ ہو، اور اگر نیند آ جائے۔ وہ تو پورا انٹرویو لینے بیٹھی تھی۔ اب انسان میرے خیال سے 12 گھنٹے سے زیادہ سو نہیں سکتا۔ ہاں، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ سویا نہیں جاتا، کمر دکھ جاتی ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے سو جاتے ہیں۔ اور 12 آپ کے لیے پھر ٹھیک ہے۔ اور کھانا میں کھانا اتنا نہیں کہتا، بس سیلڈ اور کافی۔ ہائے اللہ، زندہ پھر کیسے ہیں؟ ایک کڑوی کالے رنگ کی کافی، اوپر سے سلاد پتے، بس۔ ہاں جی بس۔ تبھی یہ بہت سمارٹ ہے، سمرن نے دل میں کہا۔ وہ کھڑی ہوئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ بھوک کو یاد کرتے ہوئے، بھوک سے پاگل ہو گئی ہوں، اس لیے میں تو ذرا پیٹ پوجا کر رہا ہوں۔ یہ لے ماموں بھی آ گئے۔ وہ مڑ کر چلی گئی۔ صلاح الدین پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، بس سر جھٹکتے ہوئے مسکرا پڑا۔ اسے اس کے جانے پر اتنا پریشان کیوں ہو گیا؟ وہ بھی پہلی ملاقات میں۔ مورے اسے ڈیٹول لگانا چاہ رہی تھی لیکن وہ منع کر رہی تھی۔ مورے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی لیکن وہ میں ٹھیک ہوں کہہ کر اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو چندہ، تھوڑی سی جلن ہوگی بس، اوپر سے اتنا گہرا زخم ہے۔ میں ابھی صلاح الدین کو کہتی ہوں تمہیں ہسپتال لے جائے۔ نہیں پلیز، انہیں بار بار نہ بلائیں۔ وہ پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور صلاح الدین اندر آیا۔ شکر ہے تم آ گئے، میں تو پریشان ہوگی۔ یہ لڑکی اپنے زخم نہیں دکھا رہی مجھے۔ صلاح الدین نے اسے دیکھا۔ سمرن اس کے دیکھنے پہ سر جھکا چکی تھی۔ دین، میں ذرا گرم دودھ لاتی ہوں، تم ہی اسے سنبھالو۔ وہ اس کو بوتل پکڑاتے ہوئے چل پڑی اور اس نے دروازے کو دیکھا، پھر اسے جو سر جھکا بیٹھی ہوئی تھی وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ان کو تو نہ یہ سزا غلط منتخب کی ہے تمہیں، نہ سیدھا کڑوی کافی اور سلاد پتے کھلاتے تب کچھ مزہ آتا۔ یہ جو حربے آزما رہے ہیں، اس سے محترمہ کو کیا ہونا ہے؟ بس
مر ور جائے گی لیکن زبان سے کچھ نہیں کہے گی۔ وہ اب طنز کر رہا تھا، اتنا تو حق بنتا تھا وہ خاموش رہی۔ خاموشی کا روزہ رکھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا سمرن میڈم، اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اسے اس پر نہیں، اس کے خاموشی پہ بے حد غصہ آ رہا تھا۔ دوپٹہ اتارے، وہ اب آنسو سے بڑی آنکھیں اٹھانے لگی اور اسے دیکھا جو بول تو غصے سے رہا تھا لیکن چہرے پہ نرمی ہی تھی۔ دیکھو مت، مجھے جو کہا ہے وہ کرو۔ میں ٹھیک ہوں، وہ تو اچھی طرح سے نظر آ رہا ہے۔ مجھے شوہر کا حکم نہیں ماننا، بس ساری دنیا کی جائز و ناجائز سنی ہے، جو کہہ رہا ہوں وہ کرے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ اتارا۔ صلاح الدین نے تو صرف اس وقت زخم پہ غور کیا تھا، اب دیکھا تو جگہ جگہ نیر بھی پڑے تھے، تو اسے بہت تکلیف ہوئی۔ اتنا تشدد اس کا دل کیا، اس کا دل کر رہا تھا ان سب کو پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے حشر کر ڈالے، لیکن ان اثر و رسوخ والے لوگوں کو کسی نے کیا کرنا تھا، میں خود کر لیتی ہوں۔ وہ اس سے کارٹن اور بوتل لینا چاہ رہی تھی لیکن صلاح الدین نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور سائڈ پہ انہیں رکھ کر اس کے بال پیچھے کیا اور وہ اس کے لمس سے ڈر گئی۔ وہ آگے ہو رہی تھی، صلاح الدین نے اس کے بازو پکڑ کر خود سے قریب کیا اور اس کے زخموں کو دیکھنے لگا اور اس کی آنکھوں میں اتنا دکھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سمرن کا ڈر ڈر کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے سمرن کے نم ہوتے بالوں پہ اپنا سر ٹکا لیا۔ تم کیوں ہوگی ہو ایسی، تم وہ تو نہ رہی، پلیز واپس آ جاؤ۔ صلاح الدین کے لہجے میں گہرا دکھ تھا، جبکہ سمرن شاکت بیٹھی رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صلاح الدین اپنے تاثرات چھپانا چاہتا تھا، وہ اس کی حالت دیکھ کر بالکل رونے والا ہو گیا تھا۔ ہاں، مرد روتے ہیں، کیوں نہیں روتے؟ وہ ظاہر نہیں کرتے مگر روتے ضرور ہیں، کیونکہ اگر ان کی محبت یا پیارے کو تکلیف دی جائے تو انہیں بھی گہری تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے سمرن کے گرد بازو پھیلا کر مزید اسے خود سے قریب کر لیا اور سمرن تکلیف برائے صلاح الدین کی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ بس کمرہ خاموش، دو فرد خاموش، صرف ان کے دھڑکتے دل ہی خالی سنائی دے رہے تھے۔ کچھ گھنٹوں کا اسٹے قطر میں ہونا تھا، اس لیے وہ اب قطر پہنچ گئے تھے۔ صلاح الدین نے اسے یہاں سے جانے کا کہا تھا لیکن اس نے کہا تھا وہ بیٹھی رہے گی۔ صلاح الدین نے کہا وہ ڈر جائے گی، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ مگر جیسے پلین نیچے لینڈ کرنے لگا اور جو سمرن کی چیخ تھی جس سے مردے بھی اٹھ جاتے، یہ صلاح الدین کا کہنا تھا۔ جب پلین رک گیا تو سمرن کی والیم کم ہوا۔ ماموں نے مڑ کر سمرن کو گھورا اور صلاح الدین کا ہنس ہنس کر برا حال گیا، اس کا پیٹ دکھنے لگا تھا۔ ہائے، میں بچ گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ پلین رک گیا تو دل پہ ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، میں شکرانے کا نفل پڑھوں گی، پہنچ گئے پاکستان۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولی، نہیں، ابھی پاکستان نے آپ کو ہولناک چیخیں سننی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ سمرن نے غصے سے کیپ اتار کر اسے ماری۔ سمرن، یہ آخری بار ہے، توبہ بہت تنگ کی ہے اور ایسے کرتے ہیں، سوری بولو۔ ماموں ہلکے سے ڈبتے ہوئے بولے۔ سمرن نے صلاح الدین کو گھورا جو اسے دیکھ رہا تھا، مڑ کر اس کی چمکتی ہوئی گرین ایمرلڈ اسٹون آنکھوں میں کچھ انوکھا پن تھا جس سے وہ گھبرا گئی، اس لیے کیپ لیتے ہوئے بولے، یہ میں ہرگز نہیں دوں گی، بہت مذاق بنا ہے میرا آپ نے، بس اب سے یہ میری ہے۔ ویسے اب تو میں بھی پائلٹ بن گئی ہوں نا، ہے نا ماموں؟ جی بالکل، صلاح الدین ہنستے ہوئے بولا۔ آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں ماموں؟ دیکھیں خام ہاں فری ہو رہا ہے یہ خان زادہ۔ اف، یہ لڑکی تو کسی سپار کی طرح اس کے دل میں پھوٹتی جا رہی تھی، بہت انہونی تھی مگر بہت پیاری تھی۔ اس گرین سوٹ اور اس ہی کی کیپ پہننے کوئی صلاح الدین کے دل سے پوچھتا کہ خور پڑی بھی اس کے آگے کچھ نہ لگ رہی تھی۔ اسے تھوڑی دیر رکنا تھا، جبکہ ماموں اٹھ پڑے تھے، جبکہ وہ اٹھ کر ماموں کی سیٹ پہ آ گئے اور ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ اس نے یوکے کو پکڑا اور اسے ہلانے لگی، انداز ہاسا بچوں والا، جیسے بچے کسی گاڑی کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ صلاح الدین نے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اسے۔ ایک دم وہ رکی، ایک منٹ۔ وہ اٹھی اور سامنے ایک بورڈ سے اپنا بیگ نکالا اور اس میں سے کیمرہ نکالا اور صلاح الدین کو پکڑایا۔ کیپٹن صاحب، ذرا میری فوٹو لے اچھی سی لیجیے گا، میں اصلی والی پائلٹ لگوں۔ وہ کہتے ہوئے دوبارہ اسی پوزیشن میں آ گئی اور یوک کو تھاما۔ صلاح الدین ہنس پڑا، فوکس کر کے اس کی فوٹو کھینچی۔ ایک اور، اب اس جگہ کی، اب آپ اٹھے اور میرے پیچھے سے لے۔ اب ایسے کوئی 40 فوٹو ہو چکی تھی، اس میں سے سمرن کو صرف 10 ہی پسند آئی۔ بیٹر، صلاح الدین نے اسے کیمرہ پکڑایا۔ شکریہ۔ شکریہ نہیں، میرے ساتھ ایئرپورٹ کے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گی اور مجھے اپنے ٹائپ کا کھانا کھلائیں گی، تب شکریہ پورا ہوگا۔ سمرن نے اپنا بیگ پکڑا اور ٹوپی پہنی۔ ہاں، اگر بل آپ دیں، آپ کے ماموں کو اعتراض نہ ہو۔ ماموں کو کیا ہونا ہے، وہ اتنے لبرل ہیں کہ کیا بتاؤں، اور ویسے بھی وہ سو جائیں گے۔ پرائیویٹ روم میں مومانی بتاتی تھی
اور میں بور ہو کر کیا کروں گی؟ اچھا ہے، ویسے آپ تھک نہیں گے؟ صلاح الدین نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ رکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ پھر ٹھیک ہے، مجھے کچھ پرفیوم بھی لینی ہے، وہ کہتے ہوئے چل پڑی۔ صلاح الدین مسکرا کر اس کے پیچھے آیا۔ بس کر میری بچی، نہ رو، آتا ہے تمہارا باپ اور دادا، بتاتی ہوں اسے۔ وہ ہیرا کو اپنے ساتھ لگائے غصے سے بولی، جبکہ ہیرا بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ دوسری طرف آغا جان کو پتہ چلا کہ صلاح الدین نے سختی سے منع کیا ہے، وہ خاموش ہو گئے۔ انہیں فی الحال ہیرا کا نہیں پتہ چلا کیونکہ وہ مردان خانے میں تھے اور اسے وقت کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ کچھ سوتے ہوئے بولے، اور صلاح الدین کی ہمدردی کچھ زیادہ نہیں تھی، کچھ تو گڑبڑ تھی، مگر وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑیں گے جس کی وجہ سے ان کے پوتے نے ان سے نافرمانی کی ہے، اور وہ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے۔ اب بات اناج سے اوپر گزر چکی تھی۔ وہ اب ہٹ کر اس کے بینڈیج کرنے لگا تھا، بالکل چپ کر کے۔ وہ بھی خاموش تھی، بالکل خاموشی نہیں تھی، شاک میں تھی صلاح الدین کا اتنا زیادہ۔ وہ بھی ایک خون بہا والی کے لیے ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ وہ سارے درد، ساری جلن بلا بیٹھی تھی، بس سوچتی صرف صلاح الدین بینڈیج کر کے اسے موڑنے لگا۔ وہ مڑی اور اسے دیکھنے لگی۔ صلاح الدین نے اس کا پیلا زرد چہرہ دیکھا جو حنیل کے ساتھ کہیں کہیں زخمی تھے۔ اس نے سمر کے نم بال چھوئے اور پھر دوپٹہ اٹھا کر اس کا سر چھپا دیا کہ اسے سردی نہ لگ جائے۔ اس وقت وہ نیلے رنگ کے گرم شلوار قمیض میں تھی جس کے آگے خوبصورت کڑھائی ہوئی تھی، پر وہ اس میں پہلے کی طرح کھلی ہوئی نہیں لگ رہی تھی، مگر بہتر لگ رہی تھی۔ صلاح الدین نے بڑھ کر خود سے قریب کر کے اپنے ساتھ لگایا، اس کا سر چوما اور کہنے لگا، تم نے میرا دل لے لیا ہے۔ یہ بات اس نے فارسی میں کہی تھی اور سمرن کو پتہ نہیں چلا۔ یہ کتابیں بیچنے والا بھی وہی ہے، اور اس نے کہا کیا ہے؟ وہ اب جھک کر اس کی آنکھیں چوم چکا تھا جو سوجی ہوئی تھی۔ تمہاری آنکھیں مجھے دیوانہ کرتی ہے۔ وہ بالکل تھک گئی تھی، اسے لگا وہ پشتو میں کچھ کہہ رہا ہے، مگر وہ پشتو بہت کم بولتا تھا۔ اس کو فارسی بہت پسند تھی اور اسے اس پر عبور بھی تھا۔ تب دروازہ کھلا اور موڑے آئی تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ صلاح الدین مسکرا پڑا۔ موڑے، آپ اسے دودھ پلائیں، میں اس کے لیے میڈیسن لاتا ہوں۔ وہ اس کا گال تھپک کر بولا جو بالکل چپ تھی۔ پتہ نہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، بالکل جھٹکا دینے والی فیلنگ تھی، اور صلاح الدین کا پیار بھی بہت شاک کر دینے والا تھا۔ وہ سب سے بے حد مختلف تھا۔ اٹھنے سے پہلے اس نے کچھ سرگوشی میں کہا تھا، تو میرے خون میں بس چکی ہو ہمیشہ کے لیے۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ہی پلاؤ، بہت نہرے کرے گی، کر کے تو دکھائے، میڈم کا حشر کر دوں گا، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔